جب بھی کسی مشرک نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، وہ اپنے دردناک انجام کو پہنچا۔ علم دین ایک روز اس پہ معمول کام پر سے واپس آتے ہوئے دلی دروازے پر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر رک گئے۔ انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ راجپال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپی ہے، اس کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں۔ کچھ دیر میں ایک اور مقرر آئے جو پنجابی زبان میں تقریر کرنے لگے۔ یہ علم دین کی اپنی زبان تھی۔ تقریر کا ماحصل یہ تھا کہ راجپال نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور وہ واجب القتل ہے، اسے اس شر انگیزی کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ علم دین گھر پہنچے تو والد سے تقریر کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے بھی تائید کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر حملہ کرنے والے کو واصل جہنم کرنا چاہیے۔ وہ اپنے دوست شیدے سے ملے اور راجپال اور اس کی کتاب کا ذکر کرتے، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ راجپال کون ہے، کہاں ہے اس کی دکان اور کیا ہے اس کا حلیہ۔ شیدے کے ایک دوست کے ذریعے معلوم ہوا کہ شاطم رسول ہسپتال روڈ پر کتابوں کی دکان کرتا ہے۔ علم دین اس کی تحقیق پر لگ گیا، جس کے لیے اس نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، جلسے اور جلوس میں ہونے والی تقاریر سنی۔ بعد از یقین ایک رات اس کا دل بہت پیس جا، جہاں پھر ایک رات نے خواب میں ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے کہا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو، اٹھو جلدی کرو۔ علم دین ہڑبڑا کر اٹھے اور سیدھے شیدے کے گھر پہنچے۔ پتہ چلا کہ شیدے کو بھی ویسا ہی خواب نظر آیا تھا۔ دونوں ہی کو بزرگ نے راجپال کا صفایا کرنے کو کہا۔ دونوں میں یہ بحث چلتی رہی کہ کون یہ کام کرے، کیونکہ دونوں ہی یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ پھر قرعہ اندازی کے ذریعے دونوں نے فیصلہ کیا۔ 3 مرتبہ علم دین کے نام پر پرچی نکلی تو شیدے کو ہار مانی پڑی۔ علم دین ہی شاطم رسول کا فیصلہ کرنے پر مامور ہوئے۔ چنانچہ غازی علم دین 6 اپریل 1929 کو لاہور آئے۔ معلوم ہوا کہ راجپال کی دکان واقع ہسپتال روڈ انارکلی نزد مزار قطب الدین ایبک میں ہے۔ آپ وہاں گئے تو معلوم ہوا راجپال ابھی نہیں آیا، آتا ہے تو پولیس اس کی حفاظت کے لیے آ جاتی ہے۔ آپ نے انتظار کیا، وہ خبیث 1 بجے دوپہر پہنچ گیا۔ جس نے کار سے نکلنے والے کے بارے میں کھوکے والے نے بتایا کہ یہی راجپال ہے، اس نے کتاب چھاپی ہے۔ وہ دفتر میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھا اور پولیس کو اپنی آمد کی خبر دینے کے لیے ٹیلی فون کرنے ہی والا تھا کہ علم دین دفتر کے اندر داخل ہوئے۔ راجپال نے درمیانی قد کے گندمی رنگ والے جوان کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکا کہ موت اس کے اتنے قریب آ چکی ہے۔ آپ نے راجپال کو للکارا اور کہا، اپنے جرم کی معافی مانگ لو اور دل آزاد کتاب کو تکلف کر دو اور آئندہ اس قسم کی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ راجپال اس انتباہ کو کیدڑ بپ کی سمجھ کر خاموش رہا۔ اس پر غازی علم دین شہید نے پلک جھپکتے میں چھری نکالی اور ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور راجپال کے جگر پر لگایا۔ چھری کا پھل سینے میں اتر چکا تھا۔ ایک ہی وار اتنا گہرا ثابت ہوا کہ راجپال کے منہ سے صرف ہائے ہائے کی آواز ہی نکلی اور وہ اندھے منہ زمین پر جا پڑا۔ اس کے دکان کے ایک ملازم نے قریبی تھانے انارکلی کو خبر دی، جس پر پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ آپ اس واقعے کے بعد نہ صرف مکمل پرسکون رہے، بلکہ آپ نے فرار ہونے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی۔ آپ نے اس کارروائی کا اعتراف کیا اور گرفتاری پیش کر دی، اور نعروں کی گونج میں آپ نے واشگاف الفاظ میں مسکراتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے میری محنت ٹھکانے لگی۔ شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ رات کو راجپال کا پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا۔ صبح ہندوؤں نے جمع غفیر میں نعش و ورثہ کے حوالے کی گئی اور نعش کو باغ بیرون ٹیکسٹالی دروازہ سپرد آتش کیا گیا اور راکھ راوی کی تند و تیز موجوں کے حوالے کی گئی۔ مہاشاہ راجپال کے قتل کا مقدمہ سینٹرل جیل میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ مسٹر ایس لوئس کے سامنے پیش کیا گیا۔ غازی صاف شفاف لباس اور ہتھکڑیوں سے لیس بینچ پر بیٹھے تھے۔ آپ نے قتل قبول کیا۔ غازی موصوف کی طرف سے فرق حسین بیریسٹر نے مقدمے کی پیروی کی، مگر آپ کو سزائے موت سنائی گئی۔ درخواست کی گئی کہ اہل لاہور نے علامہ اقبال کی سرگردی میں مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے محمد علی جناح کی خدمات حاصل کی۔ آپ ممبئی سے لاہور آئے۔ مقدمے کی پیروی میں غازی علم دین نے قتل کا اعتراف کیا، جسے آپ نے نہ بدلا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیس کا رخ بدل دیا، مگر آپ کی سزا برقرار رہی۔ کیس کے لیے علم دین ڈیفنس کمیٹی قائم کی گئی، چندہ جمع کیا گیا۔ پریوی کونسل تک 18,000 روپے کے اخراجات ہوئے، مگر انتہا پسند ہندو تنظیموں نے انگریز حکومت کو بھی فیصلہ نہ بدلنے دیا اور آپ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ غازی موصوف لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ کے قیام جیل میں پورا قرآن پاک آپ کو حفظ ہو گیا تھا۔ پریوی کونسل لندن نے پھر آپ کو لاہور میں پھانسی دینی تھی، مگر وہ مسلمان کے غیظ و غضب سے ڈرتے تھے، لہٰذا آپ کو سینٹرل جیل لاہور سے بذریعہ موٹر
گجراوالا اور وہاں سے میاں والی روانہ کیا گیا۔ یہاں 4 اکتوبر کو صبح سویرے فرسٹ کلاس ڈبے سے غازی صاحب اترے اور پولیس حراست میں میاں والی جیل لائے گئے۔ ہر روز سینکڑوں افراد دیدار کے لیے جیل آتے۔ 30 اکتوبر کو آخری ملاقات کے لیے غازی علم دین شہید کی ورثہ کو میاں والی جیل میں بلایا گیا۔ اس دن آپ روزے سے تھے، 30 اور 31 اکتوبر کے درمیانی شب کو، لیکن یہ آپ ہی کو معلوم تھا کہ وہ یہاں فانی سے لافانی دنیا میں پہنچ جائیں گے۔ 31 اکتوبر 1929 کی صبح صادق پروانہ شمع رسالت خالق کی حقیقی سے جا ملا۔ 10 بجے شہید کی نعش کو چارپائی پر ڈال کر جیل سے باہر لایا گیا۔ دروازے پر ہزاروں آنکھیں شہید کا دیدار کرنے کے لیے بےتاب تھیں۔ پولیس نے لوگوں کو جنازے نہ پڑنے دیا اور پھر پتھراؤ کیا، بلکہ غازی اور شہید کو انگریز حکومت کے حکم پر لاوارثوں کے قبرستان میں بے گور و کفن اور جنازے کے بغیر گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ اہل لاہور نے جب یہ سنا تو ہر طرف احتجاج ہوا۔ علماء اکٹھے ہوئے۔ علامہ اقبال، سر محمد شفیع، دیدار علی شاہ اور مولانا ظفر علی خان کی قیادت میں مسلمان آپ کے جسد خاکی انگریز حکومت سے لینے میں کامیاب ہو گئے اور لاہور کو پرامن رکھنے کی تمام تر ذمہ داری علامہ اقبال نے اپنے سر لی۔ آپ کو لاہور کے مشہور قبرستان میانی صاحب میں قبر میں اتارا گیا۔ آپ کا مزار چوبرچی لاہور کے چند منٹ کی مسافت پر ہے۔